اگر تہجد کے وقت تمہاری آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان کی طرف سے آیا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے جو رات کی تاریکی میں ادا کی جاتی ہے۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں میں سجائی گئی ہے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر ٹکراتی ہیں نا، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار و زار بہتے آنسو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں ہوتا، کبھی بھی غلط نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے ہی بنائی ہیں۔ جو لوگ راتوں کو اٹھ کر مانگتے ہیں، ایسا کوئی زخم نہیں جس کی تہجد میں شفا نہیں۔ تہجد محبت کی عبادت ہے۔ تہجد ہر دوا کی راحت ہے، ہر درد کی راحت ہے۔ تہجد تو دل کا سکون ہے۔ تہجد تو عشق کی عبادت ہے۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ تہجد بہت ہی افضل عبادت ہے۔ فرض نمازوں کے بعد تہجد ہی وہ واحد نماز ہے کہ جسے اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ سے مانگیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر۔ جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے نا، اور اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں اللہ تہجد تک لاتا ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ رات کی تاریکیوں میں جب اٹھ کر آپ وضو کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ، میری بندی آخر کس لیے رات کی تاریکی میں جب ساری دنیا والے سو رہے ہیں، یہ مصلی پہ کھڑا ہو کے مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا نا، میں اس پر کن فرما دوں گا۔ تو اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہم و گمان سے بھی ہمیں زیادہ عطا کریں گے۔ ہم کیوں جلدی یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میری تو دعائیں ہی نہیں سنی جا رہی؟ ہو سکتا ہے اس میں ہماری ہی بھلائی ہو۔ اگر دعاؤں کے اندر قبول ہونے کے اندر کچھ تاخیری ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی ہی کوئی حکمت ہو۔ ہم اللہ کی حکمت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم بعض ٹائم ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں وہی چیز بہتر بنا کر ہمیں بہترین طریقے سے عطا فرماتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میری بندی، میرا بندہ مجھ سے کتنی دیر تک مانگتے رہتے ہیں۔ جب بھی اگر تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا مانگنے کا خیال آ رہا ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں دینا چاہتے ہیں۔